یہ شعبان المعظم کا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ اللہ کی عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب شعبان آتا حضور اپنی عبادت و ریاضت کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حضور کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے حضور شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہیں دیکھا، یعنی حضور بستر پر موجود نہیں تھے، لہذا میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع نامی قبرستان میں موجود ہیں اور اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت و بخشش فرما رہے ہیں۔ حضور نے امی عائشہ کو دیکھا تو فرماتی ہیں کہ مجھ سے ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی شب بارات ہے۔ اس رات میں اللہ عز و جل قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے، یعنی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب شب بارات آئے تو مسلمانوں کو دل کھول کر جم کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا چاہیے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شب بارات میں قبرستان جانا اور اہل قبرستان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرنا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اسی پر اکثر صحابہ اکرام کا، اکثر بزرگوں کا بھی عمل رہا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر اور بھی تمام بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے کہ شب بارات میں یہ جو ہے اچھا لباس پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، سرما لگاتے تھے، اور پھر مسجدوں میں آ جاتے اور پوری رات جم کر اللہ کی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ شب بارات میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اب شب بارات میں آپ کو عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ دھیان سے سن لیجئے، یہ بڑی دھیان سے توجہ سے سننے والی بات ہے۔ دیکھیں 3 صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ شب بارات میں اہل عرب کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے اور آج بھی چلا آ رہا ہے کہ جب شب بارات آتی ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، تو وہ حرم شریف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حرم شریف میں داخل ہو کر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہیں، اور 100 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد زمزم شریف پیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمزم شریف سے غسل کرتے ہیں اور پھر زمزم شریف کو اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی گھر لے جاتے ہیں اپنے مریضوں کو پلانے کے لیے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص شب بارات میں 100 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور 100 رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کی کامیابی کے لیے، اپنے کاروبار کی ترقی اور برکت کے لیے، اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، یا کوئی بھی جائز مقصد ہو، کسی بھی طرح کا جائز مقصد ہو، جو بھی جائز مقصد آپ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے یہ عبادت کرنے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی بڑی سے بڑی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور اس دعا کا ثمرہ پھل اللہ عز و جل آپ کو عطا فرمائے گا۔ لہذا شب بارات آنے والی ہے، شب بارات کو اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیں، بلکہ شب بارات میں دل کھول کر جم کر اپنے پروردگار کی عبادت کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور اس طرح جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس طریقے پر آپ 100 رکعت نفل نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز تمنا کو اللہ عز و جل قبول فرمائے گا۔ ثواب جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو آگے تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ
حاصل کر سکیں۔ اور ہاں، آپ کا کوئی بھی دینی سوال ہو، کوئی بھی دینی کوشچن اگر آپ کا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب آپ کو عنایت کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔